فرمایا گیا لقد، البتہ تحقیق یا یقیناً، من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہوا یا اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مسلمانوں پر۔ اب قرآن کی یہ خوبی ہے، کسی کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے، صرف قرآن کی یہ خوبی ہے۔ آپ قرآن سے جو پوچھیں قرآن اس کا جواب دے گا۔ آپ پوچھیں قرآن سے کہ قرآن تیری زبان کون سی ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ میری زبان عربی ہے۔ اے قرآن تو کس پہ نازل ہوا، فرما رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ قرآن تو کب نازل ہوا، فرما رہا ہے کہ میں شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن تو کس لیے آیا، فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آپ جو پوچھیں گے قرآن سے، قرآن مجید و فرقان حمید آپ کو اس کا جواب دے گا۔ فرمایا لقد، البتہ تحقیق یا یقیناً، من اللہ، اللہ تعالی نے احسان فرمایا۔ فوراً سوال پیدا ہوگا دماغ میں کہ کس پر احسان فرمایا؟ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے علی المؤمنین، مسلمانوں پر۔ فوراً سوال پیدا ہوگا کہ کیا احسان فرمایا؟ فرما رہا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اچھا، یہ عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب جس عظیم رسول کو مبعوث فرمایا، سوال پیدا ہوگا کہ ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ آیتیں بھی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بظاہر آپ دیکھیں مختصر سی آیت مقدسہ ہے، پوری آپ لکھیں تو ایک سطر میں آ جائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی کئی نعتیں بیان فرمائی، اور میں ہر مجلس، ہر نشست میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی قرآن مجید و فرقان حمید کو عشق رسول کی نظروں سے پڑھے گا، محبت رسول کی نظروں سے پڑھے گا، الحمدللہ اسے پورا کا پورا قرآن حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے آپ سارے علماء کو جمع کریں، دنیا کے سارے مفتیان کرام کو جمع کریں، دنیا کے سارے پیروں کو جمع کریں، سارے فرشتے جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، یقین جانیں سب مل کے بھی حضور کی ویسی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتے جیسی تعریف ان کے رب نے بیان کی۔ سبحان اللہ۔